ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے کہ وہ یہ کہ آپ جب کسی سازش کا مقابلہ کرنے آتے ہیں آپ کے پاس وسائل کون سے ہیں، اور ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ بہت سارے امکانات رکھتا ہے ضائع کرنے کے لیے، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں، اس کے پاس ضائع کرنے کا امکان نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے، بہت اچھا کرنا ہوتا ہے۔ ہم تشیع یہاں پر اس اعتبار سے لمیٹڈ ریسورسز میں ہیں۔ لمیٹڈ ریسورسز کا مطلب کیا ہے؟ آپ بار بار ٹرائی کر کے ضائع نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے کم کرنا ہے لیکن بہت سالڈ کرنا ہے۔ اب آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا، انہوں نے شروع کے 3 دنوں میں ہمارے خلاف میڈیا وار کی ہے، مکمل میڈیا وار ہمارے خلاف گئی، جس کو ہم سافٹ وار کہتے ہیں۔ اس سافٹ وار میں 2 دن تک ہم لوگ سرنڈر رہے ہیں، صحیح ہے؟ اگر اس سازش سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے اگلی سافٹ وار میں 2 دن کی خاموشی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مقابلہ کیسے ہوگا؟ اچھا، میڈیا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، میڈیا میں چوائس بھی انہی کے پاس ہے، یعنی مثال کے طور پر جو ٹاپ لیول پہ سازش کرنے والا ہے میڈیا اس کے پاس ہے، وہ 2 دن تک اگر آپ کو اسکرین سے باہر رکھتا ہے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے ہم چینل کھول لیں گے، چینل کھول لیں گے، آپ ایک چینل ہوں گے اور آپ جیو کے برابر نہیں آ رہے ابھی۔ اگلی سازش میں پھر یہی ہوگا، وہ پھر دوبارہ سافٹ وار لڑیں گے، پھر دوبارہ مکاریاں کریں گے۔ مثلا کیا مکاریاں کریں گے؟ بہت سادہ مکاریاں ہوئی ہیں۔ آپ مثلا جن لوگوں کا اس کا ٹیسٹ ہے، میڈیا کے اوپر کام کرنے کا ٹیسٹ ہے، وہ صرف اتنا کرے کہ افواہوں کو، کن افواہوں کو پھیلایا گیا ہے، کن ٹولز کو استعمال کر کے اس کی ایک پروفائل بنا لے۔ جن کا میڈیا پہ کام کرنے کا ٹیسٹ ہے وہ یہ کام کر لیں کہ کن افواہوں کو، کن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پھیلایا گیا ہے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال ہے، تصویر دکھائی ہے جس میں کچھ سپاہی صحابہ کے افراد، مولانا ٹائپ کے لوگ، ایک بینر لے کے چل رہے ہیں اور اس بینر کے نیچے لکھا ہے کہ، اس بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ یزید اور ابن زیاد کو شہید کا درجہ دیا جائے۔ نیچے لکھا ہوا ہے سپاہ یزید اور ابن زیاد، ٹھیک ہے؟ یہ بینر، یہ تصویر فلوٹ ہوئی ہے، صحیح؟ یہ تصویر مختلف طرف سے واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس بھی آئی ہے۔ اچھا، یہ تصویر آپ دیکھ لی، اب ظاہر آپ اسپارک ہو رہے ہیں کہ یہ منحوس کہاں تک جا رہے ہیں یہ لوگ، کہ یہ سپاہ یزید و ابن زیاد بنا رہے ہیں۔ ابن زیاد وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ کربلا کے لشکر میں یزید کا کمانڈر ہے، اس کے نام پہ سپاہ بنا رہے ہیں، اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ یزید اور ابن زیاد کو شہید کا درجہ دیا جائے۔ اسپارک کرنے کے لیے کافی ہے ہم جیسوں کو اسپارک کرنے کے لیے۔ اچھا، ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ شکارپور میں سپاہ صحابہ، جس کا اب نام جماعت اہل سنت والجماعت یہ ہے، سپاہ صحابہ کا ایک جلسہ ہوا ہے، اس کا ایک ریلی ہوئی ہے، اس کے اندر ان لوگوں نے بینر اٹھایا ہوا تھا، نہ یہ بینر پہ لکھا تھا کہ راولپنڈی سانحے میں شہید ہونے والے طالب علموں کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ نیچے لکھا تھا اہل سنت والجماعت، صحیح ہے؟ کسی نے سمپل فوٹو ایڈیٹنگ کی ہے، بینر کو نکال کر اس بینر کی جگہ اپنا بینر لگا کے اس پکچر کو فلوٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کس کے جذبات سے کھیل رہا ہے؟ وہ شیعت کے جذبات سے کھیل رہا ہے، صحیح؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اصلی تصویر ہے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ راولپنڈی سانحے میں شہید ہونے والے طالب علموں کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ راولپنڈی کے سی پی او نے کہا کوئی طالب علم مرا ہی نہیں ہے اصلاً وہاں پہ، صحیح ہے؟ بس وہ جو صحیح تصویر تھی اس میں ایک مطالبہ لکھا تھا بینر پہ، وہ مطالبہ غلط تھا، کوئی طالب علم مرا ہی نہیں تھا۔ اس بینر کی جگہ ایک آرٹیفیشل بینر لگا کر ایک اور مطالبہ لکھا گیا، وہ مطالبہ قطعاً 100% غلط تھا، وہ ان لوگوں نے بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ ایک تصویر غلط ہے شیعوں کے جذبات کو بڑھانے کے لیے، ایک مطالبہ غلط ہے وہ سنیوں کے جذبات کو لے جانے کے لیے۔ ہم اس طرح سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پکچرز کا جو غلط استعمال ہوا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کبھی سیریا کی، کبھی کراچی کے بلاسٹ کی، حتی بی بی سی نے اپنے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ اس دفعہ پکچرز کا استعمال بہت زیادہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ سافٹ وار ہے جو ہو گئی ہے، ہم 2 دن تک خاموش بیٹھے رہے
اور ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ میڈیا والے ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے نا. صحیح ہے. یہ ہماری بے بسی نہیں ہے. کیا واقعاً ہم اتنے بے بس ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر دو فینومیناز دیکھیں. ایک وہ جو ایران میں انقلاب سبز برپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایک وہ. نمبر دو، مصر کے اندر جو مورسی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، نمبر دو. اور اگر ہم لوکل اسٹیج پہ دیکھیں تو کراچی میں عمران خان کی تحریک انصاف نے جو MQM کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، یہ تینوں سوشل میڈیا سے ہوئے ہیں. ان میں کوئی ٹیلی ویژن چینل استعمال نہیں ہوا ہے، تینوں سوشل میڈیا سے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اس وقت سوشل میڈیا پاور ہے. چینل آپ کے پاس نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ وہ سافٹ ویئر کے مقابلے کی جگہ ہے. صحیح. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم 30 سال پیچھے کو آج کا دن سمجھتے ہیں. تو ابھی تک ہم اس بات پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارا چینل کب آئے گا، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ گیم چینج ہو چکا ہے. ابھی سوشل وار کا ٹائم آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم آ چکا ہے. یہ میڈیا بھی بے بس ہیں. اب دیکھیں، اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیو چل جائے اور وائرل ہو جائے تو ٹی وی چینل یقیناً اس ویڈیو کو دکھائے گا. حتی CNN دکھائے گا، BBC بھی دکھائے گا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے ایک فیک ویڈیو چل گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر. BBC نے اس فیک ویڈیو پر کمنٹس کیے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. صحیح ہے. یہ پاور ہے سوشل میڈیا کی. خوبصورتی یہ کہ سوشل میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے، انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے اس میں، صرف گیم پلان اچھا چاہیے آپ کے پاس. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم غریب بھی ہیں، طاقت نہیں استعمال کر پا رہے پرانی جگہوں کے اوپر، اور نئی جگہ پہ کر سکتے ہیں اور ابھی بھی نہیں سوچ رہے اس کے اوپر. تو مثال کے طور پر آپ کے جیسے جو لوگ ہیں ان کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ جن پارٹیز سے وہ وابستہ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ تشیع کے ڈیفینڈ کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کریں، تاکہ ان پارٹیز کی سپرویژن کے اندر جہاں اور بہت سارے کام کروڑوں روپے کے انجام پاتے ہیں، وہاں کچھ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والی ٹیمز بن جائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہمارے خلاف کوئی سازش کی گئی تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے. یہ راولپنڈی کیس کے حوالے سے